الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، یہ سورۃ النحل کی آخری آیت تلاوت کی ہے میں نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی بڑی عظیم ترین فضیلت بیان کی ہے۔ نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، خدمت خلق، رفاہی کام جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ہو، یہ عظیم ترین اسلامی خصوصیات میں سے ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنوبیاں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحیح بخاری کے روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ہمارے والد عباس، ہمارے بھائی فضل بن عباس آپ زمزم بھر کر کے حاجیوں کو دوڑ دوڑ کر کے پلا رہے تھے۔ جو بھی حاجی نظر آیا دور سے زمزم کا پانی بھرتے اور لے جا کر کے پلا دیتے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا، خصوصاً اپنے چچا داد بھائی، ان کے خاندان کے لوگ، اور کچھ مزید جو رفاہی کام میں ایسے خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے، پانی پلا رہے تھے، جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اپنی سواری روک کر کے اونٹنی ہی پر بیٹھے فرمایا، اعملوا فإنکم علی عمل صالح۔ اے لوگو، میرے چچا اور ان کے ساتھیوں، اعملوا فإنکم علی عمل صالح، یہ ایک کام کرتے رہو، بہترین نیکی کر رہے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، اس پر آئندہ بھی قائم اور دائم رہنا۔ پھر آپ نے بڑی عجیب و غریب چیز بیان کی، فرمایا یاد رکھو، لولا ان تغلبوا لنزلت حتى وضع الحبل على هذه۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ لینے کے بعد سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بھیڑ پر سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، تو اللہ کی قسم میں بھی اترتا اور یہ مشق کا پانی کندھے پر رکھا اور پیالہ لے کر کے میں بھی ان حاجیوں کی خدمت کرتا۔ دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے بہترین اعمال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس۔ اے لوگوں، دنیا میں سب سے بہترین کلمہ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ نبی علیہ السلام نے خواہش و تمنا ظاہر کی، کاش کہ میں بھی حاجیوں کو پانی پلا کر کے، حاجیوں کی خدمت کر کے میں بھی ان کے ساتھ اجر و ثواب میں شامل ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو ایسے کام، ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انسانوں کے گناہوں اور مغفرت اور دخول جنت کے لیے بہت بڑا عمل ہے انسان رفاہی کام میں حصہ بتائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی فی طریق۔ اے لوگوں، ایک اللہ کا بندہ تمہارے جیسا ایک کلمہ گو ایک مسلمان راستہ پکڑ کے بیچارہ چلا جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے گناہ، کتنی برائیاں، کتنے منکرات کیا تھا، راستہ پکڑ کے چلا جا رہا تھا، ایک ایسے جگہ میں پہنچا، اذ وجد غصن شوکن، ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں ایک شاخ، کانٹے والی شاخ راستے میں گری پڑی ہوئی تھی۔ سارے لوگ دائیں بائیں سے چلے جاتے تھے، لیکن اس شخص نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے کنارے ہو کر کے ہم بھی جا سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے کوئی غافل انسان یا کوئی اندھا، کوئی غافل انسان گزرے تو اس کے پیر میں کانٹے چبھ جائیں گے، اس لیے اس کو ہم ہٹائیں گے۔ آپ نے ساتھ فرمایا، فَأَخَّرَهُ
فأخره، اپنی سواری سے اترا اور اس نے اس شاخ کو ہٹا کر کے کنارے رکھ دیا، راستہ اس نے صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی اس نیکی کی بڑی قدر کر لیا، بڑی قدر کیا اس نے، اور قدر کرنے کے بعد فرمایا آپ نے فغفر لہ، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ دوستو ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو، ایک دوسرے کی مشکلات پریشانیوں میں حصہ بٹانے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں ہے وہاں کے حاکم، وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ، ان کے اعوان و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان قاسمی حفظہ اللہ اور ان کے اعوان و اعضاء کو ہر بلا ہر آفت سے بچا لے، اور سارے حضرات اللہ رب العالمین ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کا فائدہ ہے، ہر ایسے کام سے روک لے، ان کو روک لے جس میں امت کا، ملت کا نقصان اور خسارہ ہے، قوم اور وطن کی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا، اس آفت سے محفوظ رکھے۔ جو اس بیماری مبتلا ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا کر، اور جو وفات پائے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور جو اللہ تعالی محفوظ ہیں انہیں بھی محفوظ رکھ دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔